کہانی صرف ابتدا کی نہیں، یہ کہانی ہے انسان کے مقصد کی، اس کی کمزوری کی اور اس کی نجات کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا تو فرشتے حیران ہوئے، مگر اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان تھا انسان کی عظمت کا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ایک بے جان وجود، مگر جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو وہی مٹی کا پتلا اشرف المخلوقات بن گیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے انسان کی اصل طاقت اس کی روح اور اس کا رب سے تعلق ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کا، سب جھک گئے مگر ابلیس نہ جھکا۔ کیوں؟ تکبر، میں بہتر ہوں۔ یہی ایک جملہ اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے تکبر انسان کو کہاں سے کہاں گرا دیتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، ایسا علم جس کے آگے فرشتے بھی عاجز ہو گئے۔ یہ اعلان تھا کہ انسان کی اصل فضیلت علم میں ہے، نہ کہ شکل یا طاقت میں۔ پھر جنت، سکون، نعمتیں، اور ساتھ ہی ایک آزمائش، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، دھوکہ دیا، قسمیں کھائیں، اور آخر کار انسان پھسل گیا۔ یہاں انسان کی کمزوری سامنے آئی کہ وہ بھول جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ مگر یہی کہانی کا سب سے طاقتور موڑ ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کوئی ضد نہیں، کوئی بہانہ نہیں، صرف عاجزی، صرف توبہ۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور توبہ قبول ہو گئی۔ پھر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ ایک مشن تھا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جہاں ہر انسان کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ شیطان کے پیچھے جائے گا یا اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ یاد رکھو، ابلیس آج بھی وہی ہے، دشمن، اور نجات کا راستہ بھی وہی ہے، توبہ، عاجزی اور اللہ کی اطاعت۔ انسان خطا کرتا ہے، مگر کامیاب وہی ہے جو ہر بار گر کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔